السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج ہم نظر ڈالتے ہیں ایک ایسی پہل کے اوپر، ایک ایسی شروعات کے اوپر جو بہت اپنے آپ میں بہت اہمیت رکھتی ہے اور بے انتہا اہمیت کی حامل ہے۔ تو آج ہم ایک ایسی خبر کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، بلکہ خبر نہیں، ایک شروعات ہے، ایک پہل ہے اور ایک کام کے لیے بہت اچھی پہل ہے۔ ہمارے ملک میں 5 راجیوں کے اندر چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایسے وقت میں ایسی پہل کا ہونا، ایسی شروعات کا ہو جانا اور ایسی تسلی بخش خبر ملنا بڑی خوشی کی بات ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوگی ہمیں جب کہ اس پر عمل دیکھنے کو ملے گا۔ تو ان چناؤ کے دوران میں، جب کہ اتر پردیش کے اندر بھی چناؤ ہے، ہمارے رہنما، ہمارے سرپرست اور ہمارے قائدین میں سے ہمارے بہت ہی مشہور و معروف عالم دین، اکابر اور بڑی اہمیتوں کے قابل، بہت ہی محترم اور مکرم جناب حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک خط ارسال کیا ہے، اور یہ خط بھی کس کے نام بھیجا ہے؟ یہ بھیجا ہے جناب محترم مکرم اسد الدین اویسی صاحب کے نام یہ خط بھیجا ہے، ایک پیغام بھیجا ہے، ایک میسج بھیجا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جب کہ چناؤ قریب ہے، تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور چناؤ کا ماحول ہے، سرگرمیاں ہیں، آدرش آچار سنہتا اور پورا ماحول ایک چناوی ماحول، اٹھک پٹھک سیاسی پارٹیوں کے اندر، ادھر سے ادھر دل بدل، پالا کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر پارٹیوں کے اندر یہ ماحول ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے جو پہل کی ہے، جو شروعات کی ہے، اس پیغام کے اندر جو بتایا اور سمجھایا ہے جناب اسد الدین اویسی صاحب کو، تو بڑی قابل مبارکباد ہے وہ پیغام، اور بڑا قدر کے نظر سے دیکھے جانے والا وہ پیغام ہے کہ ایسے وقت میں ہمارے اکابر، یہ حقیقت ہے اور یہ حقیقتی روایتیں ہیں کہ جب جب ضرورت پڑ رہی ہے، ہمارے اکابر دین اور علماء دین نے اس طرح کی پہل کی ہے اور شروعات کی ہے، اور اپنے ملک کو، اپنے سماج کو، اپنے قوم کو، تمام جو دبے کچلے لوگ ہیں، مظلوم ہیں، ان تمام کے لیے آواز بلند کی ہے اور آواز اٹھائی ہے۔ اسی کے تعلق سے ایک پیغام جو اسد الدین اویسی کے نام ارسال کیا ہے، سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو رہا ہے، تو آج ہم اس کو سب سے پہلے پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور آپ اس کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اس کے اندر حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے کیا پیغام دیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بھی پیغام ہے، ہر انسان کو پیغام لینا چاہیے، سبق لینا چاہیے، مسلمانوں کو سبق ہے، اور بالخصوص اسد الدین اویسی صاحب کے لیے آپ نے کیا گزارشات کی ہے، کیا درخواست کی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھتے ہیں اور آپ سن کر کے دیکھیے۔ اس میں لکھا ہے کہ برادر محترم و مکرم جناب اسد الدین صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس کے بعد حالیہ واقعات اور ان کے ممکنہ درس و نتائج کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میں وہی پڑھ رہا ہوں جو انہوں نے پیغام کے اندر لکھا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ ملک کے مسلم دشمن اور فسطائیت کے علم دار طبقے کی اصل عوامی طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق OBC سے ہے، جس کے ذیل میں بے شمار سماجی اکائیاں آتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اس طبقے کے لوگ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف صف آر ہو جاتے ہیں، ان طاقتوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اس کے آگے لکھا ہے گزشتہ کل 11 جنوری کو، یعنی یہ پرسوں کی بات ہے، 11 جنوری کو جو کچھ لکھنؤ میں ہوا، اور اطلاعات کے مطابق صرف یہ ایک آغاز ہے۔
آگے بہت کچھ اور ہونے والا ہے، اور اس کے پیش نظر اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ زیادہ ظالم لوگوں کے خلاف ووٹوں کی تقسیم کم سے کم ہو۔ یہ لفظ جو ہے یہ اپنے آپ کے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہے کہ ایسے ماحول میں ووٹوں کی تقسیم جو ہوتی ہے، ووٹوں کا بکھراؤ جو ہوتا ہے، اور جس کے نقصان اور نتائج وہ بہت زیادہ غلط بھی ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ، اس کے اوپر آپ توجہ دیجئے، سمجھنے کی کوشش کریں، آپ سنتے رہیے اور سمجھیے۔ آپ تمام سب لوگ سمجھدار ہیں تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے آگے آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ ان سطور کے راقم کے دل میں آپ کے عزائم اور صلاحیتوں کی کتنی قدر ہے، اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ خود زمینی حالات اور حقائق کی وجہ سے لکھی ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ رائے میری جذبات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ کاش کہ تمام مظلوم و کمزور طبقات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت میں سیاسی طاقت کی تشکیل کا کام آج سے 40 یا 50 سال پہلے شروع ہوا ہوتا، یعنی کہ اپنے ساتھ میں لے کر یہ کام جو اب ہو رہا ہے اب سے 40 یا 50 سال پہلے شروع ہوا ہوتا تو یہ زیادہ اچھا تھا۔ اگر آپ میری گزارش سے متفق ہو، ذرا توجہ سے سنیے، اگر آپ میری گزارش سے متفق ہوں تو آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کس طرح سے کم کی جا سکتی ہے۔ میری سمجھ کے مطابق آپ صرف ان سیٹوں پر بھرپور طاقت صرف کریں جہاں کامیابی یقینی ہو، اور بقیہ سیٹوں پر آپ خود گٹھ بندھن کے لیے اپیل کر دیں۔ میرے خیال میں اس سے آپ کی مقبولیت اور آپ پر اعتماد اور زیادہ بڑھ جائے گا، جس سے آئندہ یعنی انتخابات کے فوراً بعد اپنے اصل نصب العین کے لیے فوری طور پر شروع کی جانے والی کوشش کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ یقین رکھیں کہ یہ گزارشات میں نے صرف آپ اور ملک و ملت کی خیر خواہی کے جذبے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگر ناگوار خاطر ہوئی، میری یہ چیزیں ناگوار ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دعا گو اور دعاؤں کا طالب خلیل الرحمن سجاد نعمانی۔ تو یہ پیغام آپ نے اسد الدین اویسی صاحب کے نام ارسال کیا ہے ایک خط کے ذریعے سے۔ میں بڑی قدر کرتا ہوں اور قدر کرنی بھی چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء دین نے، ہمارے رہنماؤں نے، اور رہنما چاہ کوئی بھی ہو، جب وقت آیا ہے، جب ضرورت پڑی ہے، ہر میدان میں آ کر، وہ سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، دینی ہو، دنیاوی ہو، کوئی بھی میدان ہو، اس میں آ کر کے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور ملک و ملت کے لیے اور بھائی چارے، پیار اور محبت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، اور اپنی ملک کی روح کی بقا کے لیے، اس کی آتما کی شانتی کے لیے انہوں نے آ کر کے قدم بڑھائے ہیں، اور کوشش و کاوش اور جد و جہد کی ہے کہ آپس میں پیار اور محبت قائم و دائم رہے۔ دیکھیں اس میں جو لکھا ہے کہ ووٹوں کی تقسیمات، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم لوگ تو سیاسی لیڈر نہیں ہیں اور ہم پولیٹیکل آدمی بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ووٹوں کی تقسیمات جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہر انسان کو پریشان کرتی ہے۔ یہ سب لوگوں کے ذہنوں میں رہتی ہے کہ یہ ووٹوں کی تقسیمات جو ہے یہ کم سے کم ہو سکے، حضرت نے میسیج دیا ہے، اور ووٹوں کی تقسیمات سے ہی سرکاروں کی تقسیمات ہو جاتی ہے، سسٹم بدل جاتے ہیں، ووٹوں کے بدلنے سے، ووٹوں کے بکھراؤ سے پورے سسٹم بدل جاتے ہیں۔ یہ آپ نے اب سے پہلے بھی اس چیز کا تجربہ کیا ہوگا، اور یہ آپ اب بھی کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیمات سے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ووٹوں کی تقسیم کیوں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کون کس کے ساتھ جاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی بحث و مباحثہ نہ ہی اس کے اوپر ہم کوئی پوزیٹیو کمنٹ کرنا چاہتے کہ کون کہاں جا رہا ہے، لیکن اس خط کے ذریعے سے بھی اور ہم اپنی طرف سے بھی یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ سمجھداری سے، ہوشیاری سے، سترک رہ کر، اور آگے کے اپنے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو سوچتے ہوئے، ان کے ذہنوں میں رکھتے ہوئے
آپ اپنے ووٹ کا فیصلہ کریں، اپنے چناؤ کا فیصلہ کریں، کون کہاں جانا ہے، ووٹ کتنی بکھرنی ہے، کتنی تقسیم ہونی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن آپ تمام لوگ سمجھدار ہیں، اگر کھول کر کے کوئی کہے کہ آپ فلاں کو ووٹ دے دیجئے، فلاں کو ووٹ دے دیجئے، بھائی سب کے نظریات الگ الگ ہیں، سب کو الگ الگ پارٹیاں پسند ہے۔ آپ کام دیکھیے، آپ وکاس دیکھیے، ملک کی بھلائی دیکھیے، ملک میں بھائی چارے کے لیے دیکھیے، ملک میں امن و امان کے لیے دیکھیے، پیار اور محبت کے لیے دیکھیے۔ آپ کے ساتھ جو اس طرح کا برتاؤ کر سکتا ہے، آپ کی خیر خواہی جو کر سکتا ہے، آپ کو جو آپ کا کام کر سکتا ہے، جو آپ کے کام آ سکتا ہے، ہمارے ملک کے وکاس کے لیے، اپنی ہیلتھ کے لیے، اپنے سواستھ کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے کام کے لیے جو کام آنے والے لوگ ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں، انہیں سپورٹ کریں۔ میری تو رائے یہ ہے، لیکن آپ تمام لوگ اپنی آزادانہ رائے کے ساتھ آزاد ہیں کہ جو جیسا چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس پیغام کو آپ تک پہنچانے کا تھا کہ حضرت نے اس میسیج کے اندر کیا کہا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھیے۔ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام اکابرون کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم اور دائم فرمائے۔